بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے کالے چراغ اردو ناول کا اگلا حصہ۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یوں بھی اب مہمان نوازی کا جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کا تذکرہ کرو گے ریکس سے؟ وہ انکار کر دے گا، لیکن کیا اس سے معذرت کر لیں گے؟ کیوں نہ خاموشی سے نکل جایا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ میرا مطلب ہے نقد رقم لے کر لندن سے نکلنا بھی تو مشکل ہے۔ ریکس سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، لیکن سوچ لو، وہ ہمیں تلاش کر لے گا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر ایک تجویز کے تحت کہا، تب پھر نیما، ہم 2-3 دن یہاں گزاریں گے اور اس دوران ہم یہ نوٹ بینکوں میں پہنچا دیں گے اور اس کے ٹریول چیک بنوائیں گے۔ کچھ رقم ہم بینکوں میں رہنے دیں گے، کہیں سے بھی یہ رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ اس کام کے مکمل کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم دونوں اس تجویز پر متفق ہو گئے اور میں نے دوسرے دن ہی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ریکس نے ہمارے لیے بہترین سہولیات مہیا کر دی تھیں۔ وہ خود بھی بہت کم گھر میں رہتا تھا۔ میں جس بینک میں نوٹ لے کر گیا کوئی توجہ نہیں دی گئی، کسی کو نوٹوں کے نکلی ہونے کا شبہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال 3-4 دن کے اندر یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس شام ریکس گھر میں موجود تھا۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کو ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ریکس نے ہمارا پرجوش استقبال کیا اور پرخلوص سے مسکرایا۔ ہیلو مسٹر عامر۔ ہیلو ریکس۔ بھائی، اب تو تمہارا مہمان بنے کئی دن ہو گئے، اب ہمیں اجازت دو۔ مجھے علم تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ کیا علم تھا؟ یہی کہ اب آپ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ تو تم ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہو؟ نہیں میرے دوست، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، دوستوں پر کوئی نگاہ رکھتا ہے بھلا؟ اس نے ممنون لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہیں کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ہم پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ آئیے، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ریکس؟ بس میرے کمرے تک، اس نے کہا اور ہم دونوں اٹھ گئے۔ ریکس کے ساتھ میں اور نیما اس کے کمرے میں پہنچ گئے جہاں تابوت پڑا ہوا تھا، وہی تابوت جس میں نوٹ لائے تھے۔ اس کے قریب کرسیوں پر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم بیٹھ گئے۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسٹر عامر اور مس نیما۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو میں اپنی مختصر کہانی سناؤں گا۔ میں دنیا کا بدترین انسان ہوں دوستوں۔ میں نے پہلے بھی اپنی کہانی کا مختصر حصہ سنایا تھا جو 100% سچ تھا۔ میرا خاندان برطانیہ کا مشہور خاندان ہے، لیکن مجھے اس خاندان کا سرمایہ نہیں مل سکا کیونکہ میرے باپ کے دشمنوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے میرے باپ کو اطلاع بھی دے دی کہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے بجائے جرائم کے راستے پر ڈالیں گے۔ اس واقعے کو کافی شہرت ملی تھی۔ پولیس نے مجھے تلاش کرنے کی کافی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہی اور ایک طویل عرصہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ میں ان کی سازش سے لا علم تھا اور جب مجھ پر ان کی سازش منکشف ہوئی تو میں اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا باپ کچھ اور عزت اور شہرت حاصل کر چکا تھا۔ میں نے جب اس سے اپنا تعارف کروایا تو وہ بھنچکا کر رہ گیا، لیکن مجھے اس خاندان میں قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس خاندان میں کسی ایسے انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا بڑا رونا رویا، لیکن ہر ایک بات نہ سنی گئی۔ میں اپنے باپ کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب میں مایوس ہو گیا اور اسی مایوسی نے میرے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کیا۔ میں نے اس گروہ سے بغاوت کر دی اور اس کے کئی ممبر میرے ہاتھوں مارے گئے۔ میں ان لوگوں کا تعاقب کرتا ہی ہوا تمہارے پاس پہنچا تھا، وہاں میں ان کا شکار ہو گیا۔ تم؟ میں تعجب سے چونک پڑا۔ ہاں، اس رات گروہ کے کچھ افراد مجھ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور رسی کے پھندے کے ذریعے مجھے ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک کر دیا گیا؟ نیما چونک پڑی۔ ہاں مس نیما، اس وقت میں مردہ تھا جب آپ نے مجھے پایا، لیکن میری روح نے یہ موت قبول نہیں کی اور میں نے آپ کے سامنے آنکھیں کھول دیں۔ زندگی میں مجھے اپنے خاندان میں جگہ نہیں ملی، لیکن موت کے بعد میں اس خاندان میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو تم زندہ نہیں ہو؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کا سہارا لیا ہے۔ لیکن میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، روح پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔
میں ہر ایک کو اپنا حال نہیں سنا سکتا۔ یہ بے پناہ دولت میں نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر حاصل کی ہے۔ یہ ڈالر اصلی ہیں اور ان میں کوئی نوٹ جعلی نہیں ہے۔ میں آپ کے کام آیا ہوں، اس لیے آپ لوگ میرے کام آئے۔ اوہ، لیکن ریکس، تابوت میں میری لاش ہی تھی۔ اصلی لاش دیکھ کر کسٹم حکام مطمئن ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے تابوت خالی کر دیا۔ اور یہ نوٹ؟ میں نے عرض کیا نا، یہ میری ملکیت ہیں۔ آپ کو زندگی کے کسی حصے میں نوٹوں کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے میرے دوست کہ آپ میری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میرا خاندان بہت مشہور ہے۔ اب یہ آپ کا کام کہ آپ مجھے خاموشی سے وہاں دفن کر دیں۔ میرا کام ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ آپ پر اخلاقی فرض ہے کہ آپ ایک حرما نصیب کی آخری خواہش پوری کر دیں۔ اس کے بعد میں نے عامر سے سوال کیا۔ اسی وقت مجھے اپنے کان میں چمپا کی سرگوشی سنائی دی۔ نہیں شابان، یہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ تو پھر اسے چھوڑ دو۔ میں کسی ایسے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی جس سے میرا کوئی واسطہ نہ ہو۔ عامر ایک اچھا دوست تھا، لیکن میں چمپا کے زیر اثر تھا۔ میں نے عامر کو چھوڑ دیا اور چمپا کے اشارے پر مجھے ایک اور شخص سے پینگیں بڑھانی پڑیں۔ سچی بات ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ خدا را اب ایسا کوئی نہ ملے جو چمپا کے مقصد کی تکمیل کرتا ہو، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس دوسرے شخص سے بھی کسی نہ کسی طرح اپنے بارے میں بتانے پر راضی کر لیا، اور اس کی داستان بڑی انوکھی تھی، بڑی عجیب اور بڑی سنسنی خیز۔ امی کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہونے کے باعث ساری آبائی جائیداد کا وارث مجھے قرار دیا گیا، اور اس طرح میں اس قابل ہو گیا کہ وہ علم حاصل کروں جس کے اب تک خواب دیکھتا رہا۔ دہلی کے نواح میں اس دیہات میں چلا گیا جہاں صدیوں سے میرے آباء و اجداد کی ایک عظیم الشان حویلی موجود تھی، اور اس حویلی میں میرے آباء و اجداد اکثر موسم گرما میں گزارنے آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس حویلی میں سب سے پہلے میری خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ بیوہ تھیں، ایک بچی کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ امی جب تک زندہ رہیں انہوں نے میری امداد کے طور پر ماہانہ رقم مجھے دیتی تھیں۔ میں ان کی آمد کا مقصد سمجھ گیا اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ امی کی جانب سے جو رقم انہیں بھیجی جاتی تھی وہ حسب معمول ملتی رہی۔ میرے بچے، انہوں نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا، تم کتنے اچھے ہو۔ آج آپا مرحومہ زندہ ہوتی تو کتنا فخر کرتی تم پر۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے نہ صرف اپنے ماں باپ کے نام کو زندہ رکھا بلکہ ان کے نام میں 4 چاند بھی لگاؤ گے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اشارے سے اپنی بیٹی سمینہ کو بلایا جو اس دروازے کی آڑ میں سفید چادر میں لپٹی لپٹائی کھڑی تھی۔ بیٹی، اپنے بھائی کو سلام کرو اور شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ خالہ جان، میں نے کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ سمینہ اندر تو آ چکی تھی۔ اس نے اپنے گدرائے ہوئے جسم سے چادر بھی اتار دی تھی، پھر ابھی اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے سلام اور شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں ادا ہو پا رہا تھا۔ بیٹا آصف، خالہ نے مجھ سے کہا، سمینہ بڑی اچھی بچی ہے، بڑی سعادت مند اور بے حد فرما بردار۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر بولیں، تم نے ابھی تک سلام نہیں کیا بھائی کو۔ سمینہ کا پورا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے مرمری ہاتھ اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بہت ہی آہستہ سے بولی، آداب۔ خالہ اور سمینہ سورج غروب ہونے سے پہل چلے گئیں۔ ان کی بھگی تیار تھی اور ان کو کوچوان شور مچا رہا تھا۔ اگر رات ہو گئی تو راستہ بھٹک جانے کا امکان ہے۔ مجھے ان دونوں کے جانے کی خوشی ہوئی، لیکن کیونکہ میں تنہائی اور یکسوئی چاہتا تھا، البتہ چند لمحے یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ خالہ جیسی بھدی جھریوں دار چہرے اور تھل تھل کرتے ہوئے جسم والی عورت نے سمینہ جیسی خوبصورت اور نرم و نازک لڑکی کی تخلیق کیسے کر لی۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بمشکل تمام 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ابھی تک میں مکمل طور پر اپنی اس حویلی کے ملازمین سے پوری واقفیت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ملازمہ جس کی عمر 11-12 سال سے زائد نہ ہوگی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرمگین تھیں اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر میں ہچکچایا، لیکن اس سے قبل میں اسے کچھ کہتا، میں نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا جو سیڑھیوں کے سامنے کھڑا ہوا کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ گھما کر میری طرف مخاطب ہوا، سلام کرتا ہوا بولا، میرا نام محمد علی ہے اور میں آصف صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اگر میں غلطی میں نہیں آصف صاحب آپ ہی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو جدید علوم سے واقفیت رکھتا ہو۔ مناسب سمجھیں تو کچھ دنوں تک مجھے
اپنی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ میں اسے اندر لے گیا۔ اس کی تیر جیسی تیز نگاہوں، گفتگو کرنے کے انداز اور عجلت کے ساتھ نتیجہ برآمد کر لینے کے طریقے کو میں نے دل ہی دل میں سراہا۔ ابھی کھلے دل کے ساتھ میرے حصول علم کے جذبے کی تعریف کی اور بتایا کہ میری نظر بڑی گہری ہے، اسے اگر موقع دیا جائے تو قلیل ترین عرصے میں وہ مجھے دولت سے مالا مال کر دے گا۔ میں نے کہا، اپنی گوناگوں اور مصروفیات کے ساتھ میں آپ کے پاس پڑھنے نہیں آ سکوں گا۔ میرے استاد اور اطالی کی حیثیت سے آپ کو یہیں قیام کرنا پڑے گا۔ فی الحال آپ 5,000 روپے تنخواہ کے طور پر آپ کو ادا کیے جائیں گے۔ روٹی، کپڑے اور دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اگر آپ اس پر راضی ہوں تو کل ہی سے سلسلہ تعلیم شروع کر دیا جائے۔ 5,000 روپے کو سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بامشکل تمام یہ کہہ سکا کہ اسے میری شرائط منظور ہیں۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ میرے نئے استاد کی حیرت کا سبب سمجھ سکتے ہیں۔ 100 کی 10 کلو گندم مل جانا اور گھی 50 روپے کا 1 کلو آتا ہو، اور بڑے بڑے عہدیدار کو 1,000 سے لے کر 5,000 ماہانہ کی پیشکش، اور وہ بھی ایک معمولی استاد کے لیے جسے جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ آج تک حاصل نہ ہوا۔ یقیناً حیرت اور تعجب کی بات تھی۔ اگلے روز سے میری پڑھائی شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی میں بے چین ہو جاتا کہ کسی رات کی تاریکی میں سارا علم حاصل کر لوں۔ میرا استاد محمد علی بلا شک و شبہ انتہائی نیک اور قابل اعتماد شخص تھا۔ 2 سال کے قلیل ترین عرصے میں اس نے مجھے وہ سب کچھ پڑھایا جو اسے آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی تعلیم دی۔ جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ استاد محمد علی مجھے اکثر کہا کرتا تھا، عجلت میں کام بگڑ جاتے ہیں، بنتے نہیں۔ خاص طور پر تم نے جن علوم کی تعلیم حاصل کی ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ بے حد ٹھنڈے دل، اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کیے جائیں۔ اسی طرح تحقیق و تجسس کے نئے نئے راستے کھلیں گے۔ ان حقائق کا پتہ چلے گا جو آج تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسی کام ایجاد کرنے میں یا کسی ایسی چیز کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ جو اس دنیا کو بالکل ہی بدل کر رکھ دے۔ چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق ہم دونوں مختلف تجربات کرتے، نئی نئی باتوں کی دریافت اور جستجو میں رہتے، اور کوئی ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دینے کی فکر میں رہتے جس کے بارے میں کسی نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ ہماری مسلسل کوششوں اور فہیم محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمارے وسیع تجربات کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ دن آیا جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ بس اب ہمیں اس ایک سمت میں اپنے تجربات اور مشاہدات کو سر انجام دینا ہے۔ ہم نے اپنی تمام صلاحیتیں اسی سمت کے لیے وقف کر دیں۔ علم حیوانات کا سہارا لیا، علم کیمیا کی مدد سے ہر چیز کے اجزاء الگ الگ کیے اور جوڑے، اسی علم کی طاقت اور قوت کو پرکھا اور اس کے عمل اور رد عمل پر گہری نظر سے جائزہ لیا۔ ان سارے کاموں کو انجام دینے اور کسی نتیجے پر پہنچنے میں ہم دونوں کو کئی سال لگ گئے۔ اس دوران میاں محمد علی میری حویلی میں مقیم رہا۔ سال میں 1-2 بار وہ کسی بوڑھے چچا سے ملنے کے لیے جاتا، لیکن کوشش کرتا کہ جلد سے جلد میرے پاس پہنچ جائے۔ اس کی تنخواہ 5,000 روپے ماہانہ کے بجائے 10,000 روپے ماہانہ کر دی گئی تھی، اور اس کی حیثیت استاد کے بجائے مشیر جیسی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنے تجربات سے بھی حیران ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی داستان کے آغاز میں میں نے 10-11 سالہ ملازمہ کا ذکر کیا تھا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، اس کا نام نادیہ تھا۔ جب میں مسلسل کئی روز کے تجربات کے باعث تھک جاتا تو اسے اپنے پاس بلا لیتا۔ وہ میرے ہاتھ پاؤں دباتی اور میرے پاس ہی لیٹ جاتی۔ اس وقت مجھ پر شیطان سوار ہو جاتا اور میں اس کے جسم سے کھیلتے ہوئے اسے بتایا کرتا کہ وہی میری سب کچھ ہے۔ اسے میری ناتجربہ کاری کہہ لیجئے کہ بعد میں مجھے اس سے اس قسم کی باتیں کرنے کے باعث پچھتانا پڑا۔ نادیہ کو میرے اور محمد علی کے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنے تجربات لوگوں کی نگاہوں سے دور حویلی کے ایک گوشے کے بڑے کمرے میں جسے ہم نے لیبارٹری کا نام دیا تھا کیا کرتے تھے۔ کسی ملازم کو ادھر آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہاں کی صفائی ستھرائی بھی ہم دونوں ہی کرتے تھے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو جن کا ملازمین کی نظروں سے دور رہنا ضروری تھا ہم نے ان سب طریقوں کو ضائع کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر مسلسل محنت برابر ہوئی۔ ہم دونوں ایک کتے پر تجربہ کرتے رہے جسے محمد علی گاؤں سے پکڑ کر لایا تھا۔ اس نے ایک خاص طریقے سے مار کر اپنے تجرباتی تالاب میں ڈال دیا تھا۔ اس تالاب کے محلول میں 2 دن تک وہ بہتا رہا۔
2 روز کے بعد ہم نے اس پر مقناطیس کے اور رد عمل والے تجربات کیے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس مردہ کتے کے بے جان وجود کو دھڑکانے اور حرکت دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مقناطیسی تجربات کے فوراً بعد میں نے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے اس کی دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی اور اگلے ہی لمحے حیرت اور خوشی کے ساتھ چلا اٹھا، ہم لوگ کامیاب ہو گئے! اس کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا۔ محمد علی نے مجھ سے اسٹیتھوسکوپ تقریباً چھین کر کتے کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے بے حد خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ اور اسٹیتھوسکوپ کو برابر کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کو باہر سے بند کر کے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے رائے دی کہ میں خون کی مناسب گردش کے لیے تھوڑی دنوں کے لیے کتے کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ ہم لوگ سیاہ کافی کا ایک ایک پیالی پینے لگے۔ دل کی دھڑکن کا مطلب یہ ہے کہ چند لمحوں میں خون گردش میں آ جائے گا۔ محمد علی نے ایک بڑا سا گھونٹ لے کر کچھ سوچا۔ سوچو ہمارے اس تجربے کی کامیابی سے بنی نوع انسان کی کتنی خدمت کی جا سکے گی، سینکڑوں جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ اختلاج کی بیماریوں کا تو بالکل ہی قلعہ کما ہو جائے گا۔ اگلے مہینے لاہور میں ملک کے بڑے بڑے سائنسدانوں کا اجتماع ہونے والا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے سائنسدان آ رہے ہیں۔ کیا اس وقت تک اس کے متعلق ہم تفصیلی رپورٹ تیار کر لیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں رپورٹ تو تیار ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ اجتماع میں شرکت ضرور کریں گے۔ ہاں کیوں نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ اس پیمانے کا اجتماع اگلے 2 سال تک ہونا بہت مشکل ہے۔ اتنے طویل عرصے تک انتظار پھر کیوں کیا جائے؟ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گیا جہاں فرش پر مردہ کتا پڑا ہوا تھا۔ یہاں پر میں نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمرے میں ہم نے ایک مردہ کتے کو رکھا تھا جو زندہ ہو چکا تھا اور اپنا آپ اٹھائے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسی دریافت ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس میں کسی کی فوری شرکت مناسب نہیں۔ اگر ہم نے طبی اجتماع میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی رپورٹ پیش کر دی تو ہمارے بہت سے خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائیں گے۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کتے نے اب اپنی دم ہلانی شروع کر دی تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ کسی انسان کی تخلیق کریں۔ کیا؟ ایک ایسے انسان کی تخلیق کریں جو کسی حالت میں بھی کم تر درجے کا نہ ہو، بہت ذہین ترین انسان ہو، جس کا ایک ایک عضو مکمل اور خوبصورت اور پورا کا پورا انسان ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کا تیار کردہ۔ ہم لوگ یہ کام انجام دے سکتے تھے۔ ہمارے تجربات کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کرنا ناممکن نہیں ہے۔ محمد علی سے ملاقات سے آج تک میں نے اسے ایک ایسا شخص پایا تھا جس نے زندگی کو نت نئے تجربات اور زیادہ سے زیادہ حصول علم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اب اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا اور زبان سے ایسے شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا تھا کہ اس میں اور ایک عام جاہل مطلق شخص میں امتیاز کرنا مشکل تھا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ محض پاگل پن ہے، اس نے میری تجویز کے بارے میں کہا۔ قانون قدرت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اس قسم کی تخلیق خرابیوں اور برائیوں کا دروازہ کھول دے گی۔ جہاں تک قانون قدرت کے خلاف بغاوت کرنے کا تعلق ہے، ہم لوگ پہلے اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ قدیم رسم و رواج کے مطابق مرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ تصور کر لیا جاتا ہے، جبکہ ہم اسے دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتے؟ کتے نے میری بات کی تصدیق اس طرح کی کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پورے جسم کو اس طرح ہلاتے ہوئے جیسے وہ اپنی گردن جھٹک رہا ہو، آہستہ آواز میں بولنے لگا۔ محمد علی نے مشینی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے ہاتھ کی مٹھیوں میں ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے متعلق خواب میں بھی نہیں سوچا گیا۔ قدرت نے انسان کی قوت کو محدود کرنے کے لیے مذہب، رسم و رواج کی ایسی دیواریں بنا دی ہیں جن کو توڑنا آسان نہیں، مگر ہم ساری حدیں پھلانگ کر قدرت کو شکست فاش دے چکے ہیں۔ اب کوئی دیوار ہماری ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ایسی طنزیہ مسکراہٹ سے جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے، میں نے پوچھا، تم کسی انسان کی تخلیق کس طرح کر سکو گے؟ قانون قدرت کے مطابق ایک مرد اور عورت کا ملاپ۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ سب سے پہلے میں اس کا انتظام کروں گا۔ تم چاہو تو اسے جسم بھی کہہ سکتے ہو۔ میرے نزدیک یہ بنیادی چیز ہے۔ فریم کے حصول کے بعد ہم بآسانی عملی قدم اٹھا سکیں گے۔ کل شام ہمارے لیے ایک ڈاکو مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی لاش معتبر اطلاعات کے مطابق گھڑے میں ڈال دی گئی ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی دعوے دار پیدا نہیں ہوا۔ یہ لاش گھڑے میں اس وقت تک پڑی رہے گی جب تک سڑ نہ جائے یا اس کے کوئی عزیز چپکے سے اسے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ میرا خیال تھا کہ محمد علی میرا مفہوم سمجھنے کے بعد ایک بار پھر احتجاج کرے گا۔
مگر خلاف توقع اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر اچانک کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ہم دونوں دوبارہ دوست بن گئے۔ اگلے روز کتا ہر لحاظ سے ٹھیک تھا اور ہم دونوں کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی کہ اسے دوسروں کی نظروں سے کس طرح مخفی رکھا جائے۔ چنانچہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہم لوگ اسے آزاد چھوڑ دیں اور دیہات میں اپنے حیران و پریشان مالکان کے پاس جا کر ان کی مزید حیرانی و پریشانی کا باعث بن جائے۔ سپہر کو جب میں لیبارٹری سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک طرف سے نادیہ نے آ کر میرا راستہ روک لیا اور مجھ سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کیا آج رات تمہارے ہاتھ پیر دبانے کے لیے آؤں؟ اس نے خمار آلود نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نادیہ، آج رات میں بہت زیادہ مصروف ہوں گا۔ یہ کیسی مصروفیت ہے؟ تو تمہیں راتوں کو بھی چین نہیں؟ اس نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور تمہارے دوست گاؤں کی لڑکیوں کو لے کر آتے ہو؟ ارے نہیں نادیہ، تم جیسی خوبصورت سی کبوتری کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ میں نے مصنوعی پیار سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام انجام دینا تھا۔ اس سے فارغ ہوتے ہی مجھے اپنے ہاتھ پاؤں دبوانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آج کی رات تم مجھے معاف کر دو۔ اگرچہ میرا لہجہ خوش آمدانہ تھا، تاہم وہ میری ملازمہ تھی اور اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ میرے حکم سے سرتابی کر سکے۔ وہ خاموشی سے میرے راستے سے ہٹ گئی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اگر میں مصروف نہ ہوتا تو یقیناً تھوڑا سا وقت اس سے کھیل کر گزارتا، لیکن اس وقت تو میرے ذہن پر وہ لاش چھائی ہوئی تھی جو گاؤں کے باہر ایک گھڑے میں پڑی ہوئی تھی، اور میرے نزدیک وہ یقیناً نادیہ سے کسی قدر پرکشش اور خوبصورت تھی۔ رات گئے محمد علی کی میت میں نے گاڑی نکالی اور خاموشی سے گھڑے کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں سے ہم نے لاش کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھا۔ محمد علی نے اسے بوریوں سے ڈھک دیا اور جس خاموشی سے ہم لوگ وہاں گئے تھے اتنی ہی خاموشی سے حویلی میں واپس آ گئے۔ لیبارٹری کی روشنی میں ڈاکو کی شکل بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اسے پا کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی دہشت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ چیلوں اور گدوں نے اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے دائیں حصوں کو کھا لیا تھا۔ اس کا سر کسی کام کا نہیں تھا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں ہر لحاظ سے مکمل انسان کو تخلیق کروں گا، اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے مجھے ایک تباہ شدہ اور بغیر دماغ والی کھوپڑی دستیاب ہوگی۔ میں آپریشن کی بڑی چھری اٹھا لایا اور لاش کو بڑی میز پر لٹا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ محمد علی نے پوچھا۔ دیکھتے جاؤ، میں نے کہا۔ ہمارے تازہ ترین تجربات نے مجھے چیر پھاڑ کرنے میں ماہر کر دیا، اور میرے لیے لاش کا سر کاٹ لینا قطعی مشکل نہیں تھا۔ بس میں نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا محمد علی کو میرے کارنامے پر حیرت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی چاقو سے میں نے بوری کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس میں کٹے ہوئے سر کو لپیٹ دیا، اور تب لیبارٹری کے آخری کونے پر واقع تیزاب کے تالاب میں اسے ڈال دیا۔ میں جانتا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد پورا سرما ہڈیوں کے اس طرح غائب ہو جائے گا کہ اس کا پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ میں باقی جسم کی حالت دیکھنے کے لیے بے چین تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سر کے علاوہ کسی دوسرے حصے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ میرے لیے یہ لاش اب بھی انتہائی بیش قیمت تھی، بلکہ نہایت خصوصیات اور اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے۔ ہم دونوں نے لاش کے پورے جسم کو دھو دھلا کر صاف کیا اور سر سے پاؤں تک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گردن سے پاؤں تک اسے پٹیوں سے لپیٹا اور اسے اسپرٹ کے تالاب میں ڈال دیا تاکہ وہ گلنے اور سڑنے نہ پائے۔ جب ہم دونوں اس سربریدار لاش کو اسپرٹ میں ڈال رہے تھے تو ہمارے جسموں پر لرزہ طاری تھا۔ محمد علی غالباً جذباتی ہونے کے باعث کانپ رہا تھا، جبکہ میری لرزش کا باعث لاش کے ریچھ جیسے ہاتھ تھے۔ میں نے آج تک اتنے خراب ہاتھ کسی انسان کے نہیں دیکھے۔ ایسے گندے اور بدصورت ہاتھ یقیناً کسی ڈاکو ہی کو زیب دیتے ہیں، یا پھر کسی ریچھ یا گوریلے کو۔ انسانوں کا ایسے ہاتھ سے کیا تعلق؟ محمد علی نے مجھ سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ کٹی ہوئی لاش ہمارے کس کام کی بھلا؟ میں نے کہا۔ ہاتھ تم نے دیکھے ہیں اس جنگلی انسان کے؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں مناسب ہاتھ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائیں؟ میری بات تو سنو۔ لیکن میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا اور ہر قسم کی بحث سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اتنی تکالیف، پریشانیوں اور جدوجہد کے بعد کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی تو محمد علی اس پر پانی پھیر دینا چاہتا تھا۔ صرف ایک بزدل ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام اور سکون کے ساتھ ان مشکلات کے سدباب کے بارے میں سوچے جو ہمیں ایسی ناکارہ لاش کے حصول کے بعد پیش آ رہی تھیں۔ میں نے اسے ہنسانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی ایک لہر بھی نہ آئی۔ صبح کی ڈاک سے مجھے 2 اہم خطوط موصول ہوئے۔ ایک خط غازی آباد سے آیا تھا جس میں مشہور و معروف مصور مرزا آفتاب بیگ کی وفات کی اطلاع تھی،
اور دوسرا خط میری خالہ زاد بہن سمینہ نے اپنے گاؤں سے بھیجا تھا، جس میں مجھے خالہ کی موت سے مطلع کیا گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک یہ سوچا کہ مجھے کس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روانہ ہونے سے قبل ایک خط سمینہ کے نام تحریر کیا۔ مجھے خالہ جان کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا ہے۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبر کرو اور ان کے سوئم سے فارغ ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ کاش اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا اور رنج و غم میں تمہارا ہاتھ بٹاتا، لیکن میں انتہائی مجبور ہوں۔ امید ہے کہ تم میری مجبوری پر مجھے معاف کر دو گی، ویسا ہی کرو گی جیسا میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے، کیونکہ بہرحال تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے بچپن میں امی اور خالہ نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کو عملی جامہ پہنا کر ان کی روحوں کو خوش کریں۔ اگر میری غیر موجودگی میں تم یہاں آؤ تو کسی سے پردہ مت کرنا۔ یہاں سب اپنے ہیں اور ان سب کی حیثیت میرے اور تمہارے ملازمین کی ہے۔ غازی آباد پہنچ کر مجھے مرزا آفتاب بیگ کے ہاتھ حاصل کرنے میں بڑی مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مذاق سمجھا اور کچھ نے مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ بالآخر گورکھن بمشکل تمام 500 میں اس کے ہاتھ کاٹنے پر تیار ہوا۔ ہاتھ حاصل کرتے ہی میں نے انہیں ایک بار ٹرنک میں پارسل کے طور پر رکھا اور رات تیز رفتار بگی کرائے پر لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ ٹرنک ملازموں کے حوالے کر کے میں نے ہاتھوں کا پارسل اپنی بغلوں میں دبا لیا اور خوش ہوتا ہوا ہال میں پہنچا۔ اس وقت میرے جذبات سے اتنا معمور تھا کہ پارسل کو کھول کر خوشی سے دونوں ہاتھ محمد علی کے سامنے ڈال کر داد تحسین حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ مگر شکر ہے پارسل کھولنے سے پہلے میں نے ایک نظر کمرے میں ڈالی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی جس کے روئیں روئیں سے حسن و جمال آشکار تھا، کھڑکی کے پاس کھڑے محمد علی کو بتا رہی تھی، جی ہاں میں یہاں رہنے آئی ہوں، یہ میری حویلی ہے۔ آپ کی حویلی ہے؟ یہاں رہنے آئی ہیں؟ اور تب ہی وہ دونوں میری آہٹ پر چونک پڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ سمینہ ہنستی ہوئی میری طرف بڑھی اور میری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر خوبصورت تھی۔ اس کے سفید سفید خوبصورت دانت ستاروں کی طرح چمک رہے تھے اور اس کا پورا جسم ایک سنگے مرمر کے مجسمے کی مانند ڈھلا ہوا تھا۔ اتنا فرق ضرور تھا کہ مجسمہ کہیں نصب ہوتا ہے اور بالکل بے حس و حرکت ہوتا ہے، جبکہ سمینہ میں بھرپور زندگی تھی۔ خیریت سے آئیں؟ میں نے پوچھا۔ راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی مترنم آواز میں سفر کے متعلق بتانے لگی، لیکن اس وقت میں سمینہ سے زیادہ اس چیز میں کھویا ہوا تھا جو میری بغل میں موجود تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی زبان روکی، میں نے محمد علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں خزانہ لے آیا ہوں، بہت بڑا خزانہ، میرے ساتھ لیبارٹری تک چلو۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سمینہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ اداس ہو گیا۔ فوراً میں اس کی طرف گھوما اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، سمینہ تم یہاں کی مالکہ ہو، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے بے رخی برت رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک انتہائی اہم کام میں گھرا ہوا ہوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے محمد علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے پہلے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے بعد پارسل کھول کر بولا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم نے دنیا میں اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی ہے؟ وہ دیر تک ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں اور تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے اسے پوری داستان سنائی اور جب میں اسے سارا واقعہ سنا چکا، اس نے کہا، آصف علی کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ ہاں، اس کا نتیجہ برآمد ہوگا کہ اسپرٹ کے تالاب میں پڑا ہوا ہمارا دوست ایک پھر ایسے شاندار ہاتھ لے کر پیدا ہوگا کہ دنیا میں گنے چنے چند لوگ ہی ملے ہوں گے۔ اس نے منہ بگاڑ کر کہا، میں تمہاری بہن کی آمد کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ اب ہمیں اپنا تجربہ ختم کر دینا چاہیے، کم از کم یہاں تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے اب۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ سمینہ میری منگیتر ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، آج نہیں تو کل اسے میری بیوی بننا ہے۔ اگر معاشرے میں کسی کو اعتراض ہے تو ہوا کرے، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ تجربہ ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ اگر سمینہ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو میرا خیال میں نامناسب نہیں، یہ بات اس کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی کہ اس حویلی میں وہ کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں مر سکے گی۔ وہ نوجوان ہے، اس کا ننھا سا دل دہشت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکے گا۔ پہلے پہل تو خود میری اپنی آنکھوں کے سامنے دہشت کی باعث تاریکی چھا گئی تھی، اور اب کیا حال ہے؟ میں طے کر چکا ہوں کہ میں تمہارے تجربے میں شرکت نہیں کروں گا، اور بہت ممکن ہے کہ میں تمہیں بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اسے تصویر کا روشن پہلو دیکھنے کی جانب راغب کیا۔ 6 ماہ کے اندر اندر پوری دنیا ہم دونوں کی اہلیت سے واقف ہو جائے گی، اور میرے ساتھ ساتھ تم بھی اتنے مشہور ہو جاؤ گے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر فخر کیا کریں گے۔ نہیں، مشہور نہیں بلکہ بدنام ہو جاؤں گا۔ لوگ میرے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اب بھی وقت ہے،
اپنے تجربے سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو اس لڑکی کا خیال تو کرو جس کا مستقبل تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، میں نے کہا۔ ان ہاتھوں کو اپنے دوست کے جسم سے جوڑنے میں میری مدد کرو۔ دیکھو اس کے ہسل ہاتھ کاٹ کر نئے ہاتھ جوڑنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اس نے صاف طور سے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، اب میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں سمینہ سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس حویلی میں انسان کی حیثیت کھلونے جیسی ہے۔ محمد علی بے وقوف تھا۔ اپنے دقیانوسی ماحول کے باعث اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے خاندان کا ایک طور طریقہ ہے۔ سمینہ اس کی بات ماننے کے بجائے میری بات مانے گی، اور وہ کسی قیمت پر بھی حویلی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ تاہم میں نے وضاحت کرنے کے بجائے اس سے صرف اتنا کہنا مناسب سمجھا، اگر تم واقعی میرا ہاتھ بٹانا نہیں چاہتے تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا لیکن دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ آصف علی، مجھے تنہا کام کرنا ہے، میں نے اس کے کچھ کہنے سے بیشتر کہا، اس لیے میں رات کے کھانے کے وقت نہیں نکال سکوں گا۔ ہر وہ گھنٹہ جو ضائع جا رہا ہے وہ ان دونوں ہاتھوں کی خوبصورتی کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے۔ سمینہ سے میری طرف سے معذرت چاہ لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک غائب نہیں رہ سکے گا، اور تجربے کی کشش اسے کشاں کشاں لیبارٹری میں کھینچ لائے گی، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ مجھے اپنے کام کا ایک متعدد حصہ انجام دینے میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ اس کے بعد تجربہ گاہ میں آرام کرسی پر بیٹھ کر آرام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی تھک گیا ہوں۔ اگر اس وقت مجھے یہاں کافی کا ایک پیالی پینے کا موقع مل جائے تو میں بآسانی اپنے کام کو 2-3 گھنٹے میں پایا تکمیل تک پہنچا لوں گا۔ تجربہ گاہ کو باہر سے بند کر کے میں کھانے کی کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے محمد علی اور سمینہ کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس حویلی کو چھوڑ دو، محمد علی کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ محفوظ جگہ نہیں ہے؟ سمینہ پوچھ رہی تھی۔ لیکن آصف علی تو یہیں رہتے ہیں۔ میں آصف علی ہی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ایسے تجربات کر رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہیں، اور جن کا انجام پشیمانی اور ندامت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ تیزی سے اندر پہنچ کر ان دونوں کی گفتگو میں مخل ہو جاؤں، مگر اسی وقت سمینہ کی مترنم آواز گونجی۔ اگر آصف علی یہ سوچتے کہ یہاں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تو وہ ہرگز مجھے مدعو نہ کرتے۔ وہ نہیں جانتا کہ کن خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے خطرات درپیش ہیں؟ تم سمجھ نہیں سکو گی۔ میں سمجھ جاؤں گی، کم از کم سمجھنے کی کوشش تو ضرور کروں گی۔ از راہ کرم مجھے ان خطرات سے آگاہ کیجیے۔ افسوس کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تب پھر مجھے بھی افسوس ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ سمینہ کی باتیں سن کر مجھے اطمینان اور خوشی بھی ہوئی۔ اب میں زیادہ وقت یہاں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس لیے اپنے کمرے میں جا کر اپنے تھرماس میں سے سیاہ کافی نکال کر اور ایک پیالی پی کر دوبارہ تجربہ گاہ میں چلا گیا۔ وہاں میں صبح تک کام میں مصروف رہا اور سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد گہری نیند سو گیا۔ دوپہر کو میری آنکھ کھلی اور میں تجربہ گاہ سے باہر نکلا تو سمینہ کو اپنا منتظر پایا۔ کیا آپ کا یہ کام کچھ زیادہ غیر معمولی نوعیت کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی زیادہ غیر معمولی نوعیت کا۔ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے کہا۔ جو ہی کام ختم ہوا تم پہلی شخصیت ہوگی جو میری خوشیوں میں حصہ بٹاؤ گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری بات کو تسلیم کر لیا، مگر نادیہ کوئی بات بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک رات جب میں اپنی تجربہ گاہ سے باہر نکل کر کمرے کی جانب جا رہا تھا، وہ ایک گوشے کے سائے سے ابھر کر میرے سامنے آئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے۔ اس کے بازو مضبوط اور خود سپردگی کے لیے تھے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس نے کہا۔ تمہارے تجربات کب تک جاری رہیں گے؟ ختم ہو ہی جائیں گے کسی نہ کسی دن۔ کب تک ہم لوگ چھپ چھپ کر اس طرح تاریک راتوں میں ملتے رہیں گے، چپ کے محبت کرتے رہیں گے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں محض تمہاری ملازمہ ہوں۔ آخر تم مجھ سے کب تک شادی کرو گے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ میرے منہ سے نفرت انگیز ہنسی نکل جاتی، لیکن میں ضبط کر گیا۔ نادیہ نے مجھے مسرت کے بے شمار لمحات بخشے تھے۔ تنہائی میں میری ساتھی رہی تھی۔ میں نے محض اپنے آپ کو اس گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ کیا تم اپنے وعدوں کو بھول گئے؟ کیا سمینہ نے یہاں آ کر تمہاری محبت کو ختم کر دیا؟ تو تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ نہیں، مگر اس نے فوراً تردید بھی کر دی۔ مجھے جلن ہو رہی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ لڑکی مجھ پر حکم چلائے۔ اس سے چھٹکارا پانے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں اور ایک بار پھر اس سے اپنی محبت کا یقین دلا کر مطمئن کر دوں۔ چنانچہ میرے گلے سے اپنی باہیں نکالے بغیر وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں گئی اور کمرے میں پہنچ کر مجھ پر
اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں اتنا تھکا ہوا نہیں تھا جتنا محسوس کر رہا تھا۔ سمینہ کو اس بارے میں کوئی شبہ تک نہیں تھا۔ اسے صرف اتنی شکایت تھی کہ میں اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا، لیکن میں اپنے تجربات میں ایسا گھرا ہوا تھا کہ نہ اس کے لیے وقت نکال سکتا تھا اور نہ سمینہ کو اپنے تجربات میں شریک کر سکتا تھا۔ ہاں، جب میری تخلیق کردہ مخلوق مکمل ہو جائے اور اسے ایک مسلمہ حقیقت کا مقام مل جائے، اس وقت میں سمینہ کو سارے رازوں سے آگاہ کر دوں گا۔ ہاتھ لگائے جا چکے تھے اور اب وہ ڈاکو کے جسم کا ایک حصہ بن چکے تھے، لیکن اب کچھ کرنا باقی تھا۔ میں ایک تازہ قبر سے ایک کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر آ کر معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں اور دماغ بھی جگہ جگہ سے قبر کے کیڑوں مکوڑوں نے کھا لیا ہے۔ چند دنوں میں ایک گورکن کی مدد سے 500 روپے کی آنکھ کے بدلے 2 آنکھیں بھی حاصل کر لیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دماغ کہاں سے حاصل کیا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری مخلوق کو بہترین قسم کا دماغ میسر آئے۔ محمد علی کا کردار اور اس دوران میں عجیب و غریب سا ہو گیا تھا۔ کبھی وہ مجھے گالیاں دینے لگتا اور کبھی مجھے تجربات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا اور کبھی خود بھی میرے تجربات میں شریک ہو جاتا۔ انہی دنوں مجھے اپنے والد کے ایک کرم فرما حکیم شبیر کا پشاور سے خط موصول ہوا۔ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کی غرض سے میرے پاس کچھ دنوں کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے ان کا دماغ حاصل کروں گا۔ وہ نہ صرف ایک مانے ہوئے حکیم تھے بلکہ ایک اچھے شاعر، فلاسفر اور نجومی بھی تھے۔ ان کا دماغ میری مخلوق کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ ان کی آمد کے تیسرے روز میں نے انہیں اپنے تجربہ گاہ دکھانے کے لیے لے گیا، لیکن راستے ہی میں نے انہیں سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے گرے۔ پیچھے میں بھی دوڑا، ان کا سر پھٹ گیا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ میں نے اس بات کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے کہ دماغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہیں آپریشن کر کے دماغ نکال لیا اور احتیاط کے ساتھ ایک جار میں رکھ دیا۔ ان کی چیخ سے محل میں موجود سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ میں نے صرف دماغ حاصل کرنے کے لیے ملک کی ایک اہم ہستی کو ختم کر دیا ہے۔ رات کو کفن دفن سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب میں دماغ کو جار میں رکھ کر اپنی تجربہ گاہ میں لے جا رہا تھا کہ محمد علی سے مڈبھیر ہو گئی۔ اس نے جار کی طرف گھور کر دیکھا۔ تم نے اس عظیم انسان کو مار ڈالا اور اس کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی؟ میں نے کوئی بے حرمتی نہیں کی، محض دماغ حاصل کیا ہے۔ میں شاید یہ تو ثابت نہ کر سکوں کہ تم قاتل ہو، اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ البتہ میں تمہیں اس دماغ کو استعمال کرنے سے روک سکتا ہوں۔ کیوں؟ مرنے والے کو اپنے دماغ کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات اس کے لیے قابل فخر ہے کہ اس نے اچھل کر میرے ہاتھوں سے جار چھیننے کی کوشش کی۔ میں ایک طرف ہٹ گیا اور چیخ کر بولا، اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن اس پر تو جیسے بھوت سوار تھا، وہ مجھ سے لپٹ گیا اور اس جھینا جھپٹی میں شیشے کا مرتبان میرے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ دماغ میں شیشے کی کچھ کرچیاں چبھ گئی ہیں اور اس میں پانی جیسی کوئی رقیق چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی خالی کر دو میری حویلی، آج سے تمہاری ملازمت ختم، جاؤ فوراً چلے جاؤ۔ چلا گیا تو میں نے احتیاط سے حکیم صاحب کا دماغ اٹھایا اور تھکے تھکے قدموں سے اپنی لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دماغ کا جائزہ لیا۔ اس میں کچھ زخم آئے تھے، پھر بھی گہرے زخم نہیں تھے۔ بہت صورت مجھے اسی ٹوٹے پھوٹے دماغ سے کام چلانا تھا۔ تقریباً 3 بجے رات تک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد چند گھنٹوں تک کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح کے وقت میری آنکھ ان آوازوں سے کھلی جو میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آواز سمینہ کی تھی اور دوسری محمد علی کی۔ میں تم سے آخری بار یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن کیوں؟ بس ابھی اسی لمحے اس محل کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تیر کمان سے نکل جائے۔ تم یہ مشورہ مجھے پہلے بھی دے چکے ہو اور تمہیں اس کا جواب معلوم ہے۔ میری بات مانو سمینہ، تم خطرے میں ہو۔ آصف علی جو کچھ کر رہا ہے وہ اس حویلی میں رہنے والے ہر شخص کے لیے خطرناک ہے، نہ صرف حویلی والوں کے لیے بلکہ اس دیہات کے لیے بھی۔ پھر تم یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اگر سبھی خطرے میں ہیں تو تم بھی خطرے میں ہو نا، تو تم اس دیہات کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ چھوڑوں گا، شاید آج ہی دوپہر سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے افسوس، تمہیں نہیں معلوم کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم کبھی تجربہ گاہ گئی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیسی ہولناک مخلوق تیار کر رہا ہے؟ کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ کوئی خراب اور بدماش شخص ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ محمد علی کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی اور میرے دل میں سمینہ کی محبت اور قدر و اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ حقیقت میں اس قابل تھی کہ اسے چاہا جائے اور اس پر پورا بھروسہ کیا جائے۔ میں اپنی مخلوق کی تخلیق کر چکا تھا،
اب پورا جسم جس کی ہر چیز مانے ہوئے لوگوں کی تھی بڑی میز پر پڑا ہوا تھا، اور مجھے چاند انجیکشن لگا کر مقناطیسی عمل کرنا تھا، لیکن مقناطیسی عمل کرنے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں جا کر محمد علی کو تلاش کرنا پڑا۔ اگر اس وقت تم میری ساتھ تھوڑی سی مدد کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی تھیوری کا ثابت کرنے چکنے کے بعد اس جسم کو ضائع کر دوں گا۔ کتنے دنوں میں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر، اور آئندہ پھر کبھی ایسا تجربہ نہیں کروں گا۔ وہ میرے ساتھ آنے پر راضی ہو گیا۔ غالباً وہ اوپری دل سے انکار کر رہا تھا، اندر ہی اندر میرے تجربے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اس جسم پر مقناطیسی عمل کیا اور جلد ہی اس کے سینے میں دل دھڑکنا شروع کر دیا۔ کتے والے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ برابر کے کمرے میں چلے گئے تاکہ دل کی پمپنگ سے خون کی گردش بحال ہو جائے۔ اس سے قبل ہم اس جسم میں خون کی بہت سی بوتلیں چڑھا دی تھیں تاکہ عین وقت پر دل کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تجربے کی غیر معمولی کامیابی کے باعث خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے سیاہ کافی کی ایک پیالی لی اور تقریباً 15 منٹ بعد محمد علی کا سہارا لے کر دوبارہ تجربہ گاہ میں داخل ہوا۔ تجربہ گاہ کے اندر میری تخلیق کی ہوئی مخلوق کھڑی تھی اور پلکیں جھپک جھپک کر چاروں طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں خوشی کے باعث تقریباً نیم پاگل ہو گیا اور دوڑ کر اس سے چمٹ گیا۔ میرے اس طرح چمٹ جانے پر وہ جسم پیچھے ہٹا اور اس نے میز سے ہتھوڑا اٹھا کر میرے سر پر بجانا شروع کر دیا۔ میں تکلیف اور درد کے باعث دوڑا ہو گیا اور کوشش کی کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میرے سینے اور منہ پر گھونسے مارنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں نے اسے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے۔ لیکن اسی لمحے جب میں بالکل بے دم ہو چکا تھا، محمد علی تجربہ گاہ کا ایک سٹول اٹھا کر اس کی طرف لپکا اور پوری قوت سے اس نے اس کے جسم پر دے مارا۔ اس کی گرفت نرم ہو گئی اور وہ چکرا کر نیچے گر پڑا۔ محمد علی نے مجھے سنبھالا اور ایک طرف لے گیا۔ اگرچہ مجھے بولتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تاہم میں برابر یہی کرتا جا رہا تھا۔ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ محمد علی نے مجھے تجربہ گاہ کے آخری سرے پر لٹا دیا اور خود اس مخلوق کی طرف بڑھا، اسے کھینچ کر میز پر ڈالا اور رسیوں سے اس کے جسم کو جکڑ دیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا۔ تم نے تو اسے مار ہی دیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ کیا محمد علی کو میری مخلوق سے اتنی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کیا تم اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے تھے؟ اس نے کہا، اس سے پہلے کہ شعوری طور پر اس میں بیداری آتی۔ نہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے ختم کیا جائے۔ دراصل جوش کے مارے میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ میں نے وضاحت کی۔ اب تمہیں یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ میں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ محمد علی نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یہ میری تخلیق ہے، میں نے اس طرح سے فخر سے کہا جیسے اس کو اپنی کوکھ سے پیدا کیا ہو۔ مجرمانہ ذہنیت ہے اس کی، محمد علی نے کہا۔ اس نے تم کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ زخمی ہو گیا ہے اور اسے زخمی کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ پھر بھی آج کی کامیابی ایسی ہے کہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ اسے ضائع کر دو گے۔ کب؟ جب تم میرے پاس مدد کے لیے آئے تھے، اس نے کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس بار تم اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے بعد اسے ضائع کر دو گے۔ بے وقوف محمد علی اس حقیقت سے بے خبر معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، یہ تو محض آغاز ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن پہلے اپنی تحقیق کو مکمل کر لوں۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ تم نے ایک وحشی مہیب انسان کو جنم دیا ہے؟ کل میں اس کے دماغ کا آپریشن کروں گا، میں نے کہا، اور جلد ہی اسے مہذب اور متمدن انسان بنا دوں گا۔ اصل پریشانیاں تو ابتدا میں تھیں، اب تو صرف چھوٹی خامیاں دور کرنا ہے۔ محمد علی نے اپنی نظریں میری مخلوق کی طرف اٹھائیں۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جب ہم دونوں ساتھ ساتھ کام کیا کرتے تھے مجھے تمہاری یہ بات مان کر خوشی ہوتی تھی، میں نے کہا۔ تم نے موجودہ مخلوق کی دریافت میں میرا ہاتھ بٹایا ہے، اور اگر اب تم میرا ساتھ دو تو نہیں، تم میری بات کبھی نہیں مان سکتے، اور تم اتنے طاقتور ہو کہ اس علاقے میں کوئی بھی شخص تمہاری مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ میری مخالفت کرے؟ تمہاری اپنی بہتری کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگ گیا اور باہر جانے سے پہلے بولا، میں روزانہ یہاں سے جانے کا پروگرام بناتا ہوں لیکن ناکام ہو جاتا ہوں، لیکن آج میں لازمی طور پر یہ گاؤں چھوڑ دوں گا۔
غالباً تمہیں بھی میری مدد کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ ہم دونوں اس طرح جدا ہو رہے ہیں، مگر یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اپنے عزم اور ارادے کو متزلزل ہو جانے دوں۔ دنیا کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ سائنس اور فلسفے کی مخالفت کی گئی ہے۔ ہر عظیم منصوبے کو بے شمار مخالفتوں کے طوفان میں گھر کر پایا تک میل تک پہنچنا ہے۔ یہاں تک کام کا آغاز کرنے والے بھی، جیسا کہ محمد علی نے کیا، باسا اوقات ہمت ہار بیٹھے، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ رات کو آرام کرنے کے بعد جب میں تجربہ گاہ میں گیا تو وہاں میری تخلیق کوئی مخلوق نہیں تھی۔ جن رسیوں سے اسے جکڑ کر باندھا گیا تھا وہ میز کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ فرش پر تجربہ گاہ کی مختلف دوائیں الٹ گئی تھیں۔ کھڑکی کے شیشے توڑ کر اسے کھولا جا چکا تھا اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ مخلوق کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ آزادی حاصل کر کے میری حویلی سے وہ جا چکا تھا۔ میں ایک بار پھر محمد علی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے تمہیں بتایا، میں نے ہر جگہ اسے تلاش کر لیا۔ نہ محل میں اس کا کوئی پتہ ہے اور نہ ہی قرب و جوار میں۔ اس کے چہرے سے عجیب سے اطمینان اور بے اطمینانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ دیہات کے لوگوں کو آگاہ کر کے اس کی خوب اچھی طرح تلاشی کرائی جائے۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ کسی کو میری اس دریافت کے بارے میں کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بس ہم دونوں مل جل کر اسے آسانی کے ساتھ تلاش کریں گے۔ ہم نے بہت زیادہ اپنی مخلوق سے واقف ہیں، اور اس کے کہیں دور جانے سے قبل ہمیں اسے تلاش کر لینا چاہیے۔ اگر وہ گھنے جنگلات میں چلی گئی تو ہمیں اسے کبھی نہیں تلاش کر پائیں گے۔ اس نے مجھ سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہم دونوں فوراً اس کی تلاش میں نکل گئے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا اور ہمیں کوئی پتہ، کوئی نشان نہ مل سکا۔ اگر ہم لوگ اس کو تلاش نہ کر سکے تو دوسرے لوگ اس سے پائیں گے اور یہ راز زیادہ عرصہ تک راز نہیں رہ سکے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری مخلوق لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ اپنے زخمی دماغ کی وجہ سے سوچے سمجھے بغیر لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ چشمے کے پاس ایک گرے ہوئے تنے سے ٹیک لگائے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ محمد علی دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کون ہو تم؟ کیوں پریشان کرنے آئے ہو ایک اندھے کو؟ محمد علی نے کہا۔ ڈرو نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میرا پوتا کہاں ہے؟ اس کی لرزتی ہوئی انگلیوں نے محمد علی کو پکڑ لیا۔ تمہارا پوتا؟ ہاں، وہ مجھے یہاں دھوپ میں بٹھا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ راستہ بھول گیا ہے۔ کئی گھنٹوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں۔ تم یہیں میرے بڑے میاں کے پاس ٹھہرو۔ محمد علی نے مجھے حکم دیا، حالانکہ اسے حکم دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تو بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بتایا کہ اس کا پوتا اسے چہل قدمی کرانے کے لیے لاتا ہے۔ بہت ہی پیارا اور سعادت مند بچہ ہے۔ عمر زیادہ سے زیادہ 10-12 سال ہوگی۔ آج بھی وہ سیر کرانے لایا تھا۔ ہم دونوں کی پشت پر بھاری بھاری قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بچوں نے بتایا کہ اسے کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اسے یہاں بٹھا کر یہ پتہ کرنے چلا گیا کہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ بوڑھے نے محسوس کیا جیسے اس کے پوتے کے جاتے ہی اس کے قریب کوئی چیز آ کر کھڑی ہو گئی ہو اور لمبے لمبے سانس لے رہی ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی اس نے اپنی لاٹھی ہوا میں چاروں طرف لہرائی اور اچانک کسی نے اس کی لاٹھی چھین لی اور دور پھینک دی، اور پھر وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی۔ بوڑھے کے خیال میں وہ کسی ملا یا مسافر کی بھٹکی ہوئی بے چین روح تھی۔ لیکن میرا پوتا کہاں ہے؟ کہیں وہ اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اچانک محمد علی کی رائفل کی آواز گونجی۔ بوڑھا لرز کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور اسے دلاسا دے کر اس طرف بھاگا جدھر سے فائر کی آواز آئی تھی۔ محمد علی اپنی رائفل تانے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے اسے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ کیا اس پر گولی چلانا ضروری تھا؟ بے حد ضروری۔ اب میں زیادہ دیر اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگ اسے نقصان پہنچائے بغیر حویلی تک لے چلیں؟ گاؤں میں لوگ ادھر ادھر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، تو تم کیا بتاؤ گے اس کے متعلق؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سوال پریشان کن تھا اور میں پہلے ہی پریشان ہونے کے باعث اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا اور میں ان میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بھی اچانک وہ مخلوق ہمیں نظر آ گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی، چشمے کے کنارے اگے ہوئے جنگلی بیر اکٹھے کر رہا تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے پیچھے ایک خوفناک مخلوق موجود ہے۔ محمد علی نے اپنی رائفل تان لی۔ میں نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی مخلوق کو اپنے سامنے تباہ ہوتا دیکھوں؟ عین اس وقت وہ مخلوق بچے کی طرف لپکی اور اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بچہ چلایا، دادا دادا! اس کے پھلوں کی ٹوکری دور جا گری اور ہم دیکھتے دیکھتے مخلوق نے بچے کو دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے اس طرح چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جیسے وہ کاغذ کا کوئی معمولی سا پرزہ ہو۔
میں بچے کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن میرا دوڑنا فضول تھا۔ میں پہلے ہی بچے کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اس وقت محمد علی کی رائفل سے گولی نکلی۔ وہ بڑا اچھا نشانہ باز تھا۔ اس کی گولی سیدھی مخلوق کے ماتھے میں لگی اور مخلوق لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی اور اس نے دم توڑ دیا۔ میں نے غصے کے ساتھ محمد علی کی طرف دیکھا۔ ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ جواب میں اس نے مجھے گھورا اور بچے کی لاش کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ معصوم بچے کی موت سے زیادہ ایک پاگل شخص کی موت پر رنج کر رہے ہو؟ چلو ہم دونوں کی لاشوں کو یہاں دبا دیں اور خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں۔ کم از کم مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ بوڑھے کو یہ بتا سکوں کہ اس کا معصوم پوتا۔ اس کی آواز بھرا گئی، جس کے باعث وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ہم نے 2 گھڑے کھود کر ان میں دونوں لاشوں کو دبا دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری زندگی ایک دوراہے پر پہنچ گئی تھی۔ بہت سے لوگ ان حالات میں اپنی تحقیقات اور اپنے تجربات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں ابھی تک اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ چنانچہ اسی روز میں اس جگہ کی تلاش میں گیا جہاں ہم لوگوں نے اپنی مخلوق کو دفن کر دیا تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ جگہ تلاش کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن بالآخر میں نے اسے پا ہی لیا۔ تجربہ گاہ کی میز پر اس کی لاش کو لٹاتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہیں ایک بار پھر زندہ کر لوں گا۔ اس زمانے میں نے یہ طے کیا کہ اب مجھے سمینہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں جیسی زندگی گزارے۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے تجربات کی تکمیل کے لیے ایک معاون کی بھی ضرورت تھی۔ محمد علی سے توقع کرنا فضول تھا کہ وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ ایک رات کو میں اپنی مخلوق کے دماغ کا آپریشن کر کے لیبارٹری سے باہر نکلا تھا کہ نادیہ کو اپنا منتظر پایا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے سمینہ کے ساتھ۔ اس کی بےہودگی سے میں برداشت نہ کی جا سکی۔ اپنی حیثیت کو مت بھولو نادیہ، میں ابھی تک نہیں بھول سکی کہ تم نے شادی کا وعدہ مجھ سے کیا تھا۔ فضول بکواس مت کرو، میں نے آج تک ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ کیا تم ان راتوں کو بھول گئے جب تم مجھ سے اپنے ہاتھ دبواتے اور پاؤں دبواتے تھے کہ میں تمہاری سب کچھ ہوں؟ بیوقوف لڑکی، میں نے کہا، تم یہ سمجھ بیٹھی کہ تم مجھ جیسی عزت کی 2 ٹکے کی مالک، تم جیسی معمولی چیز کو کے ساتھ میں شادی کروں گا؟ میں نے غلط سمجھا ہو یا صحیح، مگر اب تمہیں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، تمہارے بچے کی ماں۔ مجھے باپ کی حیثیت سے کیوں منتخب کرتی ہو؟ میں نے کہا، گاؤں کے دوسرے شخص کو کیوں نہیں چن لیتی؟ تم جیسی آوارہ لڑکی کے بے شمار ایسے عاشق ہوں گے جن کے ساتھ تم نے اپنی راتیں گزاری ہوں گی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکلیں اور غصے سے پورا چہرہ تمتما اٹھا۔ سمینہ یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ میری کوکھ میں کسی دیہاتی کا بچہ ہے، وہ بولی، خصوصاً اس وقت جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہم دونوں کے تعلقات کیسے تھے۔ اسے تمہاری دوسری حرکتیں بھی بتاؤں گی۔ تم اپنے تجربہ گاہ میں لوگوں کو قتل کرتے ہو، اس وقت بھی وہاں ایک لاش موجود ہے۔ سمینہ کو یہ سب معلومات ہو جائیں گی تو وہ تمہاری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو میں نے اسے پکار کر کہا، نادیہ، تم کل صبح تک یہ حویلی خالی کر دو، تمہاری ملازمت ختم کی جاتی ہے۔ سنا تم نے؟ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور حقارت کے ساتھ گھومتی ہوئی چلی گئی۔ کھانے کے بعد میں نے سمینہ کو بتایا کہ چند وجوہات کی بنا پر میں نے نادیہ کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا ہے، تو وہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگی۔ نادیہ کا برتاؤ اس سے شروع ہی سے تحقیر امیز تھا، لیکن وہ اس کی بےہودگی کو برداشت کرنے کے لیے مجبور تھی، تا وقت یہ کہ پوری حویلی کا انتظام اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اگلے روز سے میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ایسے انتظامات کر لیے تھے کہ بغیر کسی معاونت کے سارے کام تنہا انجام دے سکتا تھا، اور کئی مرتبہ اپنی مشینوں کو چلا کر اطمینان کر چکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس مرتبہ اپنی مخلوق کو بہت ہی آہستہ آہستہ زندہ کروں گا، اور اگر ضروری ہوا تو اسے سدھا بھی لوں گا۔ میں نے اسے اسپرٹ کے تالاب سے نکال کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور چمڑے سے اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھ دیے۔ احتیاط کے طور پہ میں نے چاندی کی موٹ کی ایک چھڑی بھی قریبی رکھ لی۔ سپہر تک میں مقناطیسی عمل سے فارغ ہو چکا تھا اور اب انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی حرکت کرے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مزید انتظار کرنے کے بعد اس کے ہونٹ حرکت میں آ گئے۔ وہ مڑے گھومے اوپر نیچے ہوئے، تب منہ سے ایک طویل معنی خیز آواز نکلی۔ میں نے کہا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر تم سمجھ رہے ہو تو اپنا سر ہلا دو۔ آہستہ سے اس نے اپنا سر ہلایا، اسی طرح جیسے کوئی شیرخوار بچہ ہو اور اس نے ابھی تک اپنے سر پر قابو نہ پایا ہو۔ تمہیں علم ہے کہ تم کہاں ہو؟ ایک وقفے کے بعد اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ کیا تم آرام سے ہو؟ اس مرتبہ اس نے نفی میں اپنا سر ہلانے کی کوشش کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کا سر گردن سے الگ ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آرام سے نہیں ہے، چمڑے کی پٹیوں سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے آزاد کرنے کا تھوڑا سا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ چھڑی اپنے ہاتھ میں سنبھال کر
میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ چند لمحوں تک وہ کرسی پر بیٹھا رہا، جھومتا رہا، پھر شرابیوں کی طرح لہراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ باری باری اس طرح اوپر اٹھ رہے تھے جیسے سرکس کا کوئی مسخرہ رسی پر چلنے کی مشق کرتے ہوئے توازن درست کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ خوش تھا، لڑکھڑاتا ہوا پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ادھر ہی ٹھہراؤں۔ چھڑی لے کر میں اس کے پاس پہنچا اور اسے ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً میرا کہنا مانا اور دیوار سے اپنی پیٹھ ٹکا کر ہانپنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہی بے معنی اور فضول سی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ اگر دماغ کو 2 مرتبہ مجروح نہ کیا گیا ہوتا تو آج یہ مخلوق میرے سب سے عزیز ساتھی ہوتی۔ بہرحال میں اسے سدھا سکتا تھا۔ شیر اور ہاتھی کو سدھایا جا سکتا ہے تو میں اسے کیوں نہیں سدھا سکتا؟ میرے پاس آؤ، لیکن آہستہ آہستہ، میں نے کہا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ قریب آ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ پہلے پہل اس کی گرفت ایک بچے جیسی تھی، پھر وہ مضبوط ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بازوؤں کو فولادی شکنجے سے کسی نے دبا دیا ہو۔ میرا بازو چھوڑ دو، میں نے اسے حکم دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا، پھر اس کی گرفت نرم ہوتی چلی گئی۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ اس مخلوق کو اتنی آزادی کے ساتھ اس لیبارٹری میں نقل و حرکت کی اجازت دی جائے۔ میں نیچے سے بھینسوں کو باندھنے والی زنجیر لے آیا اور اس کا ایک سرا چھت کے کنڈے میں باندھ کر دوسرا اس کے پیر میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے پیر کے سرے پر ایک مضبوط تالا بھی لگا دیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ہاتھ نیچے کر لو۔ میرا حکم مانا گیا۔ تھوڑا سا چل کر دکھاؤ۔ وہ چلا جہاں تک زنجیر نے اسے چلنے کی اجازت دی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا سمینہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے مخلوق سے مخاطب ہو کر کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، خاموش بیٹھے رہنا، شور مت مچانا، کسی چیز کو توڑنے یا چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، تم وہی کرو گے جس کا حکم تمہیں میری طرف سے ملے گا، کسی دوسرے کا کہنا نہیں مانو گے، سمجھے؟ اس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ کوئی شخص یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور جب تک میں یہاں واپس نہ آ جاؤں تم اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرو گے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص میری غیر موجودگی میں یہاں آ جائے تو تم اسے سزا دے سکتے ہو۔ باہر نکل کر میں نے تالا لگا دیا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ میں نے محسوس کیا کوئی شخص لیبارٹری کے آس پاس چھپا ہوا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ مجھے کسی کی موجودگی کا علم نہیں۔ میں نے پوری حویلی کا ایک طویل چکر لگایا اور گھوم کر لیبارٹری کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں میں اندر چلا گیا اور ایک میز کی آڑ لے کر دیکھنے لگا۔ نادیہ لیبارٹری میں موجود تھی اور مخلوق کی بجائے اس پنجرے کو دیکھ رہی تھی جس میں چوہے تھے اور جن پر وقتاً فوقتاً مختلف تجربات کرتا رہتا تھا۔ ایک ہاتھ کا سایہ اس کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے، نادیہ نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ملازمت سے علیحدگی کے بعد اسے میری حویلی میں ٹھہرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ میری تجربہ گاہ میں اس کا کیا کام؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچانک کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ مخلوق کی غلطی سے اس کا ہاتھ نادیہ کی گردن کی بجائے کسی دوسری چیز پر پڑ گیا ہے۔ نادیہ تیزی سے پیچھے کی طرف گھوم گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنا منہ میں پنجہ ٹھونس لیا تاکہ چیخ نہ نکل سکے۔ دہشت کے عالم میں بھی اس نے احتیاط کا ملحوظ خاطر رکھا۔ مخلوق نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پیر میں پڑی ہوئی زنجیر سے چھن چھناہٹ کی آواز نکلی۔ نادیہ سنبھل کر پیچھے کو ہٹ گئی اور دروازے کی طرف دوڑ پڑی، لیکن میں اس سے پہلے دروازے کی طرف پہنچ گیا اور اندر سے زنجیر لگا کر میں نے اس میں فوراً تالا ڈال دیا۔ اب اس کی باقاعدہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ میں وہاں موجود ہوں، اس لیے محتاط رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پاگل ہو چکی تھی، یہ تک نہ سمجھ سکی کہ زنجیر کے باعث مخلوق ایک مخصوص دائرے سے آگے نہیں جا سکتی۔ وہ اس طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی جیسے کوئی چوہا پنجرے میں پھنسنے کے بعد بھاگتا ہے۔ اچانک اس کی چیخیں تھم گئیں۔ میں نے ذرا سامنے آ کر دیکھا، بڑا حسین منظر تھا۔ مخلوق نے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے کندھے سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ پھر ایک چیخ اور بلند ہوئی، اور یہ آخری چیخ تھی، کیونکہ مخلوق نے اچھال کر تالاب میں اسے پھینک دیا تھا۔ یہ تالاب میری خوش قسمتی اور نادیہ کی بد قسمتی سے گندک کے تیزاب کا تالاب تھا۔ مجھے سمینہ کی ایک حرکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے محمد علی کو اپنی شادی میں شریک ہونے کے لیے خط تحریر کیا تھا۔ محمد علی کا نیا پتہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ البتہ محمد علی کا خط پڑھ کر اطمینان ہوا کہ اس نے شادی میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ اگر کبھی سمینہ کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ آخر میں اس نے ہم دونوں کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا دی تھی کہ یہ شادی صحیح معنوں میں خانہ آبادی ثابت ہو۔ تم نے اسے خط کیوں لکھا؟ میں نے سمینہ سے پوچھا۔ وہ آپ کا بہترین دوست تھا، لیکن اب وہ میرا جانی دشمن ہے۔ مجھے علم نہیں تھا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں اپنی غلطی کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔
میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی بات کا بتنگڑ بنانے سے معمولی سی چیز اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس موضوع کو یہیں پر ختم کر دیا اور شادی کے دیگر انتظامات کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی پسند کے زیورات بتائے تاکہ اس کا انتظام کیا جا سکے، لیکن اس نے یہ کہہ کر میرا منہ بند کر دیا کہ آپ کے اور آپ کی محبت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے آپ مل گئے، یہ تو سب کچھ مل گیا۔ اور اس طرح میرے ذہن میں اس کے خلاف جو شبہ از خود بیدار ہو گیا تھا وہ بھی از خود ختم ہو گیا۔ جب میں تجربہ گاہ کی طرف جانے لگا تو اس نے پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جلد میں تمہیں وہاں لے چلوں گا اور کوئی بات بھی تم سے مخفی نہیں رہے گی۔ تم میری معاون کی حیثیت سے کام کرو گی اور ہم دونوں اپنے کارناموں سے تمام دنیا کو متحیر کر دیں گے۔ یہ وعدہ تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پچھلے دنوں آپ نے جو اہم کام انجام دیا ہے وہ مجھے ضرور دکھائیں گے۔ افسوس کہ میں مکمل طور پر اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکا۔ جو ہی اس کام کی تکمیل ہو جائے گی میں تمہیں ضرور اس سے آگاہ کروں گا۔ اگر محمد علی یہاں ہوتا کیا آپ اسے اپنا موجودہ کام دکھا دیتے؟ ہاں، میں نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا، کیونکہ وہ اس کام کی تکنیکی پس منظر کو سمجھتا ہے اور ابتدا سے وہ میرے ساتھ اس کام میں شریک رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ وہ بات کو ایسا موڑ دے رہی تھی کہ جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ تمہیں ہر بات معلوم ہو جائے گی، تھوڑا سا انتظار کر لو، بس تھوڑا سا انتظار۔ لیکن شادی سے پہلے میں اپنا اطمینان کر لینا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے ڈرایا گیا ہے اور ایک عورت کی حیثیت سے میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ آپ کے کام میں میں آپ کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں کوئی مناسب جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ سامنے سے محمد علی آتا ہوا دکھائی دیا، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا خط موصول ہوا تھا کہ وہ ہماری شادی میں شرکت کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے سوچا کہ زبانی مبارکباد دے آؤں۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سمینا نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی نیا تجربہ کیا ہے اور اسے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کی تکنیکی پس منظر کی روشنی میں آپ ان کی مدد کر سکیں گے۔ محمد علی نے میری طرف سنجیدہ لیکن چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیوں آصف علی؟ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ تجربہ گاہ میں چلو، خود دیکھ لو۔ سمینا نے احتجاج کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آتے ہی چل دیے؟ ہم لوگوں کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں نے اسے سمجھایا، بس چند لمحوں میں ہی واپس آ جائیں گے۔ لیبارٹری میں پہنچ کر میں نے اندر سے تالا لگا دیا۔ ابھی تک تالا لگاتے ہو؟ محمد علی نے پوچھا۔ کیا تالا لگانا ضروری ہے؟ تم خود ہی دیکھ لو۔ اور واقعی اس نے مخلوق کی طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھی فرش کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ جب اسے ہماری آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اپنا چہرہ ہماری طرف گھمایا۔ محمد علی بے وقوفوں کی طرح اپنی جگہ پر ساکت و جامد کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کوئی تبصرہ نہیں کرو گے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری گولی سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ اس نے ہمارے ہی سامنے دم توڑ دیا تھا۔ کیا بھول گئے کہ ہم دونوں نے اسے گھڑے میں دبا کر آئے تھے؟ لیکن میں نے اسے دوبارہ زندہ کر لیا۔ اسے پھر مار ڈالو، میں اسے پھر زندہ کر لوں گا۔ محمد علی مڑا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ ٹھہرو، میں نے کہا، میں تمہیں کچھ اور بھی دکھانے والا ہوں۔ نہیں، میں اب بہت کچھ دیکھ چکا۔ میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ میرے لہجے میں کرختگی کو محسوس کر کے وہ ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت صاف عیاں تھی۔ میں اپنی مخلوق کے پاس گیا۔ اٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ادھر آؤ۔ وہ میری طرف آئی اور مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر ٹھہر گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور تب اچانک اپنے گھٹنے موڑے بغیر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا تمہاری یہ مخلوق مافوق الفطرت ذہانت کی مالک ہے؟ محمد علی نے پوچھا، اور وہ اس کی حرکات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ تم جس مکمل ترین انسان کی تخلیق کرنے کا دعویٰ کرتے ہو وہ یہی ہے، یہ جانور۔ ذرا اس سے طبیعت کے ارتقاء کے بارے میں کچھ معلوم کر کے بتاؤ۔ اس کے پاس ملک کے مشہور حکیم اور سائنسدان کا دماغ ہے، یہ یقیناً ہم اس کے متعلق تفصیل سے بتا سکے گی۔ میں نے اس کی طنزیہ جملے کی چبھن محسوس کی۔ جملے تھے یا زہر میں بجھے ہوئے تیر براہ راست میرے سینے میں اترتے چلے گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہے؟ اس کی حرکات بچوں جیسی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی ہر حرکت میں میری کارگزاری نظر آئے گی۔ محمد علی، اس کی پیدائش میں ہم دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں نے اسے نئے نئے اعزاز دیے، اس کا سر میں دنیا کا مانا ہوا دماغ رکھا، لیکن تم نے اسے تباہ کر دیا، اس بار زمین پر گرا کر، دوسری بار اپنی گولی کے ذریعے۔ یہ تمہاری غلطی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تم نے اپنی بے وقوفی اور نادانی سے اچھے دماغ کو ضائع کر دیا۔ ہاں، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، لیکن اب تم مجھے نہیں روک سکتے، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنے کام سے باز آ جاؤں۔ میں اپنی مخلوق کے لیے کسی دوسرے دماغ کا انتظام کروں گا، اور اگر میں اس میں ناکام ہو گیا… نہیں آصف علی، نہیں، وہ تقریباً چیخ اٹھا، اور ضرورت پڑی تو ایک اور دماغ، پھر ایک اور دماغ، پھر ایک اور… نہیں،
وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے تالا کھول کر باہر نکلنے میں اس کی مدد کی۔ باہر نکل کر اس نے مجھے دھکا دے کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اسے پوری طاقت سے پکڑ لیا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ اب تک تمہاری اور سمینا کی خاطر میں نے اپنی زبان بند رکھی، لیکن اب میں پولیس کے پاس جاؤں گا، ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک مردہ مخلوق پر تم ملک کے اچھے اچھے دماغ ضائع کر دینا چاہتے ہو۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے کارناموں کا انعام پھانسی کی صورت میں تمہیں ملے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے دھکا دیا۔ میں سامنے پڑی ہوئی بینچ سے ٹکرا گیا اور کھولے میں تھوڑی سی چوٹ آ گئی، مگر میں نے اسے مہلت نہیں دی۔ لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ آگے آگے تھا اور میں پیچھے پیچھے۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سمینا نے ہال سے باہر آ کر ہم سے دریافت کیا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ مگر اس کا سوال ہوا میں ڈوب کر رہ گیا۔ ہم دونوں میں کسی کو اتنی مہلت نہ تھی کہ اسے مطمئن کر سکیں۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اسے دبوچ ہی لیا۔ آخر تمہیں پولیس کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے تجربات میں تمہارا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا میرا۔ مہینوں سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن شروع کی ذمہ داری سے تم ہرگز بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے اغوا کر کے تم سمینا کو حاصل کر لو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم غلطی پر ہو۔ ہم دونوں بیک وقت پھانسی کے تختے پر چڑھیں گے۔ شام کی تاریکی میں اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانا بے حد مشکل تھا۔ تاہم اس نے سخت لہجے میں کہا، میں سمینا کو بچانے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی اسے تم سے چھین لوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری طرح میں بھی کمینہ خصلت، تم سمینا کو بچانا چاہتے ہو، میں نے بات کاٹ کر کہا، مگر تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے۔ ہم دونوں کو پولیس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ مت سمجھو کہ میں ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لوں گا اور تمہیں سمینا کو حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دوں گا۔ ہمارے بعد ذرا سوچو کہ سمینا کا کیا حشر ہوگا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ جا سکے، کوئی ایسا شخص نہیں جو اسے سہارا دے سکے۔ دنیا والے اس پر الزام دھریں گے، بہت سے لوگ ہمارے جرائم میں اس سے بھی شریک کار ٹھہرائیں گے، اور وہ تم مجھے دھوکہ دے کر روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، پولیس آئے گی تو اس کی نظروں سے کوئی خبر چھپی نہ رہ سکے گی۔ وہ لوگ ہر چیز کا جائزہ لیں گے، گھر کے ایک ایک کونے میں جائیں گے، اور خاص طور پر ہماری تجربہ گاہ کا نام آتے ہی ہم دونوں کو کچھ یاد آ گیا۔ باہر آتے وقت ہم لوگ تجربہ گاہ کو تو کھلا ہی چھوڑائے تھے، مگر سمینا وہاں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس شخص نے پوچھا۔ اس کا تجسس اسے وہاں لے جائے گا۔ سمینا نے ہم لوگوں کا پیچھا نہیں کیا۔ کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ کوئی اسے روکنے والا اور منع کرنے والا نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ایک سایہ ہاتھ میں لالٹن لیے ہوئے ہماری لیبارٹری میں داخل ہو رہا تھا۔ سمینا، سمینا، میں نے آواز دی۔ محمد علی چلایا، رک جاؤ سمینا، خدا کے لیے رک جاؤ۔ لیکن سایہ تجربہ گاہ میں داخل ہو گیا۔ ہماری آوازیں اس تک یا تو پہنچی نہیں یا اس نے خود ہی ان پر دھیان دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے تجربہ گاہ میں داخل ہوئے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ سمینا میری مخلوق کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور مخلوق کے ہاتھ میں لالٹین تھی جسے وہ جلا رہی تھی۔ لالٹین کو نیچے پھینک دو، میں نے چلا کر کہا۔ مخلوق نے میرے حکم پر فوراً عمل کیا اور جھولتی ہوئی لالٹین کو ایک دم سے چھوڑ دیا۔ وہ اڑتی ہوئی تالاب میں گری۔ اسپرٹ کے تالاب میں اگلے ہی لمحے ہر طرف آگ پھیل گئی۔ میں محمد علی کا ہاتھ پکڑ کر باہر دوڑا۔ جانے کو تو وہ میرے ساتھ باہر چلا گیا، مگر باہر پہنچ کر اس نے اپنا بازو میرے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ میں آ رہا ہوں سمینا، میں آ رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا ہوا تجربہ گاہ میں گھس گیا۔ میرے لیے وہاں ٹھہرنا بے سود تھا۔ آگ تیزی کے ساتھ پوری حویلی میں پھیل رہی تھی، اس لیے میں حویلی سے باہر نکل گیا۔ پورے گاؤں والوں نے مسلسل 24 گھنٹے کے جدوجہد کے بعد آگ بجھائی۔ حویلی سے کچھ بھی دستیاب نہ ہوا۔ لوگ آتے ہوئے اور آتے رہے اور افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا میرا سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا، جل بھن گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا کہنا درست ہے، کیونکہ میری لیبارٹری اور اس لیبارٹری میں موجود میری تخلیق کی ہوئی مخلوق کا ختم ہو جانا میرا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کو نہ جانے یہ نقصان کب پورا ہو سکے گا یا نہیں۔ شاید کبھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ چمپا کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میرے ساتھ؟ چمپا پھر بولی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک عجیب سی بات تھی، ایک انوکھا عمل تھا۔ چمپا نے دوبارہ دھوکہ کھایا تھا۔ ایک پراسرار روح بھی دھوکہ کھا سکتی ہے، آخر کیوں؟ چمپا مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک اجنبی جگہ پہنچ گئی جہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے۔ تاحد نگاہ ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے کہا، چمپا یہ کون سی جگہ ہے؟ شانتی بھون، یعنی سکون گاہ۔ یہ تو بھگوان ہی جانے، منش کے لیے کہیں شانتی ہے یا نہیں، کیا کہا جا سکتا ہے؟ چمپا نے مایوس لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا چمپا کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تم نے حقیقتاً مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، لیکن ہم اب بھی ایک دوسرے سے کے لیے اجنبی ہیں۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو یہ بتاؤ؟ بس ایک پراسرار وجود، زندہ یا مردہ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ میں مردہ نہیں ہوں، لیکن مجھے زندہ بھی نہیں سمجھو۔
بس ایک زندہ لاش کہہ سکتے ہو. مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں ایک طویل مدت سے. اگر میں 7 کالے چراغ روشن نہ کر سکی تو جیتی نہ رہوں گی. تو یقین کرو شعبان، میں کسی اور مقصد سے تمہارے سامنے نہیں آئی تھی. تمہارا یہ کام تمہیں ہی کرنا تھا اور تم ہی مجھے میری منزل تک پہنچا سکتے ہو. تعجب ہے، میں نے کہا. کیوں؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں خود کو ایک ناکارہ وجود سمجھتا ہوں. مجھے حیرت ہے کہ میں بھی کبھی کسی کے کام آ سکتا ہوں. میری اس بات پر چمپا دیر تک کچھ نہ بولی. تو میں نے کہا، ویسے مجھے ایک بات پر حیرت ہے چمپا. کون سی؟ یہ 2 افراد جنہوں نے ہمیں اپنی کہانی سنائی غلط لوگ کیسے نکل آئے؟ چمپا نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی. پھر اس نے کہا، شعبان، میں کچھ دن کے لیے تم سے دور ہو رہی ہوں. میرے پیچھے اپنا خیال رکھنا. کہاں جا رہی ہو؟ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتی. لیکن کیوں؟ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا. اپنا خیال رکھو گے نا؟ کیوں نہیں. زیادہ عرصہ نہیں لگے گا مجھے واپس آنے میں. اور سنو، مجھ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا. تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. ٹھیک ہے چمپا، کون اپنی زندگی میں بہتری کا خواہش مند نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے مجھے زندگی کی بہت سی آسائشوں سے روشناس کرایا ہے. لیکن نہ جانے کیوں چمپا، میری روح میں ایک تشنگی سی باقی رہ گئی ہے. میں کیا چاہتا ہوں یہ میں نہیں جانتا. سمے اپنے اندر سنسار کا ہر راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اور جب ہم کسی راز کی کھوج میں ناکام رہتے ہیں تو پھر سمے کا انتظار کرتے ہیں. تم بھی ایسا ہی کرو شعبان. وقت تمہیں ضرور یہ موقع دے گا کہ تم اپنے من کی آشا جان سکو. اس نے کہا، اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا. پھر وہ چلی گئی. میں یہ سوچنے لگا کہ ظاہر ہے وہ ایک پراسرار وجود ہے، اور ضروری نہیں کہ میں صرف چمپا کے سہارے زندہ رہوں. لیکن ابھی یہ سب کچھ بہت ضروری تھا. ابھی مجھے اس پر بھروسہ کرنا تھا. کیا عجیب و غریب زندگی تھی میری. بستی علیجا کا ایک سر پھرا لڑکا جس کی زندگی میں کھیل کود کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر اس کے بعد زندگی کے وہ راستے حاصل کرنے کی کوشش جو آسان ہوں. اس کوشش میں طرح طرح کے تجربات. اس کے بعد اس بھیانک شخص کا مجھ تک پہنچنا بھی. وہ بدکماش سادھو جس کے بارے میں آج بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا بات تھی اس کی. بات مان لیتا تو زندگی میں عیش و عشرت کے دروازے کھل جاتے. لیکن شاید خون اپنی حفاظت خود کرتا ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن میرے والد ایک نیک انسان تھے. وہ غالباً قدرت کی طرف سے مجھ پر ایک عنایت تھی. میں ایک نیک انسان کا خون تھا. آج بھی اس بات پر میں خوش تھا کہ میں نے اس کمینے سادھو کی وہ مکروہ بات نہیں مانی. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ چمپا کے ہاتھوں شکار ہو کر ایک انسان کی زندگی لینے کا باعث بن گیا، اور اس کے بعد ایک گھناؤنے عمل کا شکار. یہ تو مناسب نہیں تھا. یہ تو کسی طور مناسب نہیں تھا. مجھ سے وہ ہو گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بہت ہی دردناک انداز میں ہوا تھا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں ان سارے جھگڑوں میں پڑتا. بہرحال میں یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، اور میں بڑی پریشانی کی کیفیت کا شکار تھا. اب کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صحیح بات یہ ہے کہ چمپا سے بھاگ جانا چاہتا تھا. اس کا جو موقف تھا وہ بڑا بھیانک تھا. وہ کمبخت اپنی جب اتنی قوتیں رکھتی ہے تو خود ہی اپنا عمل کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے مجھے اپنا اعلی کار کیوں بنایا ہوا ہے؟ پھر مجھے کالی چرن کا خیال آیا. تو کالی چرن بھی تو اس کی بھی تو پراسرار قوتوں کا مالک تھا، اور اس پراسرار قوتوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکا تھا. لیکن وہ بھی میرا سہارا لینے کے لیے مجبور تھا. اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا. پتہ نہیں یہ سب کیا گورکھ دندہ ہے. دل میں خیال آیا کہ ایک بار فرار ہونے میں کیا حرج ہے. لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دفعہ فرار ہو جائے. یہ سوچتے سوچتے میں گہری نیند سو گیا. اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے قریب آ کر لیٹ گیا ہو. لیکن یہ احساس بھی نیم کنودگی کی کیفیت میں تھا. ہوش و حواس میں کہاں رخصت ہو گئے تھے. میں نے کربٹ بدلی اور پھر میرے احساس نے ایک محسوس کیا. میں نے اپنے ہاتھ کے نیچے ایک نرم و گداز جسم کی گدگداہٹیں پائیں. میرے حواس میں ایک تبدیلی رونما ہوئی. ذہن سوئی ہوئی حالت میں تھا، لیکن سارے وجود میں انگارے بھر گئے. یہ نرم و گداز جسم میرے لیے عجیب و غریب کیفیت کا حامل بن گیا، اور وہ سارے احساسات جنہوں نے مجھے بعض اوقات نقصان پہنچایا تھا، جیسے گلنار کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں صورتحال گڑبڑ ہو گئی تھی، پھر روفی کا مسئلہ تھا. یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک عجیب و غریب حالات کا حامل بن گئی تھیں. میں اپنی عمل میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جن کو میں نے قابو کرنے کے لیے وظیفہ پڑا تھا. لیکن اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا. میں زندگی میں پہلی بار ان تمام امور سے آگاہ ہوا جو انسان کی زندگی میں نمایاں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں. لیکن میرا ذہن سوتا ہی رہا. البتہ جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے چمپا کو دوسری طرف نیم دراز دیکھا. اس کے جسم پر سفید لباس تھا، اور وہ ابھی غسل کر کے آئی تھی کیونکہ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے. چہرے پر شگفتگی کی انتہا تھی،
اور وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر مجھے رات کے واقعات کا خیال آیا تو ایک شدید سنسنی میرے وجود میں بیدار ہو گئی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری مسحری پر جنبش محسوس کر کے چمپا نے مجھے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی خمار کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اٹھو، ناشتہ منگواتی ہوں تمہارے لیے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آج نہ جانے کیوں چمپا مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا تو پھر اس نے کہا، جاؤ غسل کر لو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے چمپا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ غسل خانے کا دروازہ تو دوسری طرف ہے۔ چمپا، میں نے تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ ناشتہ تو کر لو پہلے، سوال بعد میں کر لینا۔ جاؤ نہا لو، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ باہر آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ چمپا اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، چلو ناشتہ شروع کرو۔ چمپا، تم رات کو کس وقت آئی تھی؟ تم جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، چمپا کے چہرے پر شرم کے تاثرات پھیل گئے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اس واقعے کو اپنے اس عمل کا کیا نام دوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ناشتے کے دوران میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا، لیکن چمپا، کچھ نہیں، اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت جاگ اٹھے تو تم یہ سمجھ لینا کہ میں اس محبت کی پذیرائی کروں گی۔ میں ناشتہ کرتا رہا۔ دل و دماغ کی دوہری کیفیت تھی۔ کیا عجیب و غریب بات ہے، پتہ نہیں اندر سے اتنا برا تھا یا نہیں، لیکن باہر سے برائیوں کی دلدل میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ اس بیچارے شریف آدمی کا قتل، چمپا کی غربت اور اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہو گیا تھا، کیا اس کے بعد مجھے گناہوں کی اس دلدل سے نکلنے کا کوئی موقع ملے گا؟ چمپا اپنے نام اور اپنے عمل کے ساتھ صاف ظاہر تھا کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کی ذات کے ساتھ جو بھی کہانی وابستہ تھی وہ ایک الگ بات تھی، لیکن ویسے بھی وہ کسی بھی طور اس طرح نہیں تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں ایک اچھا انسان ہوں؟ کیا میرے ضمیر میں کوئی شرافت ہے؟ اگر شرافت نہیں ہے تو پھر چمپا کے بارے میں اس طرح سے کیوں سوچ رہا ہوں؟ اگر شرافت تھی تو گلنار وغیرہ اور روفی کا تصور میرے ذہن میں اس انداز میں کیوں آیا؟ میری یہ شخصیت دوہری کیوں ہو گئی؟ کیا کروں، خود اپنی ذات سے نالاں تھا۔ چمپا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی پریشانی، اتنی گہری سوچ میں ڈوب گئے؟ چلو چھوڑو ان تمام باتوں کو، تیاریاں کرو، ہمیں سفر کرنا ہے۔ میں نے چمپا سے یہ تک نہیں پوچھا کہ ہمیں یہ سفر کہاں تک کے لیے کرنا ہے۔ بہرحال کچھ اور تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہم باہر آئے تو چمپا نے ایک خوبصورت کار کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن پھر میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور چمپا کے کہنے پر کار کی چابی اس کے ہاتھ سے لے لی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چمپا میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں چلوں؟ چلو گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھو، وہ بولی۔ میں نے اس کے لہجے میں ایک سرد سی کیفیت محسوس کی۔ بہرحال میں گاڑی دوڑانے لگا۔ راستے میں اس نے کہا، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ چمپا، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گی کہ کتنی بار تصدیق کراؤ گے؟ کہہ تو چکی کہ ہاں ہاں ہاں، مگر چمپا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارا یہ پراسرار وجود کیا کیفیت رکھتا ہے۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ وقت آنے پر میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گی؟ فی الحال میرا مقصد اور موقف ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ تم سے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے 7 کالے چراغ روشن کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، بس اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ جہاں تک رہا دوسرا معاملہ، تو تم یہ سمجھو کہ میں تم پر دل ہار بیٹھی ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور رات کو جب میں 3-4 دن کے بعد واپس آئی تو تم اس طرح سے سو رہے تھے کہ میرے دل میں تمہارے لیے پیار امڑ آیا اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکی۔ بس اس کے بعد جذبات بے قابو ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ کچھ اور کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ بس صرف یہ چمپا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت اچھا انجام ہوگا، صرف آنے والے وقت کا انتظار کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ہم جس شہر میں پہنچے وہ خاصا بڑا اور وسیع شہر تھا۔ چمپا کی پراسرار قوتیں دنیا کا ہر کام کر سکتی تھیں۔ ایک خوبصورت سے چھوٹے سے مکان کے سامنے چمپا نے مجھے کار روکنے کے لیے کہا اور پھر مکان کا دروازہ ایک چوکیدار نے کھولا۔ اس نے بڑے ادب سے ہم دونوں کو سلام کیا۔ کار پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد نیچے اترا تو چمپا میرا ہاتھ پکڑ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مکان کے ایک حسین ترین ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یہ کس کا مکان ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارا، چمپا بولی تو میں عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا، چمپا جو کچھ تم مجھے دیتی ہو وہ چھن بھی تو جاتا ہے مجھ سے، صرف تمہاری حماقتوں سے۔ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تم وہاں سے بھاگے کیوں تھے؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ تمہاری زندگی بچانے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ بار بار تم سے کہنا پڑتا ہے،
یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ بولی۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال یہ مکان بھی کافی خوبصورت تھا۔ شاندار قیمتی کار باہر کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پر چوکیدار بھی موجود تھا۔ زندگی میں ایسی آسائشوں کا بس خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ان خوابوں کی تعبیر مجھے چمپا نے دی تھی۔ اور بات یہیں تک نہیں، اس نے مجھے زندگی کی ان لذتوں سے آشنا کر دیا تھا جو شاید وجود کی سب سے بڑی طلب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن دنیا کے قصے کہانیوں میں ایک عورت کا ذکر ہر جگہ نظر آتا ہے جو مرد کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ چمپا اس رات اس مکان میں میرے ساتھ تھی۔ وہ مجھ سے کہے بغیر کہیں چلے گئی تھی، لیکن دوسری ہی صبح وہ میرے پاس موجود تھی۔ ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ کم ہی ناشتہ کرتی تھی، آج وہ میرے ساتھ موجود تھی۔ اس نے کہا، شام کو تمہیں اس کلب میں جانا ہے۔ یہ کارڈ میں نے تمہارے لیے حاصل کر لیا ہے۔ ایک دو ملازموں کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتے، لیکن بعض کچھ مجبوریاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ یہ کارڈ ایک خوبصورت کلب کا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا، لیکن چمپا، نہیں، تم پوری ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو اس ماحول میں داخل کرو گے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس نے آخری لمحات میں یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ آخرکار شام کو 5 بجے چمپا نے میرے لیے ایک سوٹ کا انتخاب کیا۔ میں در حقیقت گھبراہٹ کا شکار تھا، لیکن چمپا مجھے برابر حوصلہ دیے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر کوئی مجبوری نہ ہوتی تو میں خود بھی تمہارا ساتھ دیتی، لیکن یہ میرے موقف کی ایک اہم ترتیب ہے اور میں تمہیں اسی کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے۔ جس کلب میں داخل ہوا اس کی عمارت ہی اس قدر دل فریب تھی کہ انسانی ذہن پر ایک عجیب سا بوجھ آ پڑتا تھا۔ بہرحال کارڈ دیکھ کر ایک ملازم نے ایک میز کی طرف میری رہنمائی کی اور میں ایک پتھریلے بت کی مانند اس میز کے گرد جا بیٹھا۔ ویٹر نے میرے سامنے بہت سی چیزیں لا کر لگا دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو ان کا استعمال بھی نہیں جانتا تھا۔ میں چمپا کی سرگوشیوں کا منتظر تھا کہ وہ مجھے گائیڈ کرے، لیکن اس کا کہیں وجود نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی میری میز پر پہنچ گئی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا نام مونالیزا ہے۔ پکاسو والی مونالیزا نہیں، میرا اپنا ایک وجود ہے جو والدین نے میرا یہ نام رکھا۔ غالباً پیدائش کے بعد میری مسکراہٹ نے انہیں مسحور کر دیا تھا۔ وہ بولتی رہی اور میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب اس نے کہا،